ایک مرد کلندر یہ مخاطب تھا صنم سے، اے سنگ خدا پہ کرے یکتا ہے کہ تم ہو۔ مفعول مفاعیل فعول وزن ہے۔ مطلع کے بغیر کلام لکھا گیا ہے۔ اگلے اشعار بتا رہے ہیں کہ یکتا، قصہ، تماشا وغیرہ قافیے ہیں، اور ہے کہ تم ہو کے الفاظ ردیف کیے گئے ہیں۔ اس زمین میں مزید لوگوں نے بھی کلام کہے ہیں۔ احمد سلمان کا معروف کلام ہے، اس میں ایک شبنم ہے کہ دھوکہ ہے کہ جھرنا ہے کہ تم ہو، دل دشت میں ایک پیاس تماشا ہے کہ تم ہو۔ آپ کے شعر پر، مضمون پر غور کیا جائے تو سب سے پہلے قافیے پر بات کی جا سکتی ہے۔ پیکر یکتا ہم کہہ سکتے ہیں، کسے کہہ سکتے ہیں دونوں میں سے، صنم کو یا خدا کو؟ شاعر کے نزدیک پیکر یکتا خدا ہے، صنم نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، اور اسی لیے مرد کلندر اس سے سوال کر رہا ہے۔ تو پیکر کا لفظ جو ہے سراپا، شاید بہتر طور پہ علماء اس کے بارے میں رائے دے سکیں کہ خدا کی ذات کے لیے پیکر کا لفظ، پیکر کا اطلاق درست ہے یا نہیں ہے، کیونکہ وہ ذات مادی وجود سے مبرہ ہے۔ تو پیکر عام طور پہ جو ذہن میں اس کا مفہوم آتا ہے وہ کسی کا سراپا، کسی کا مادی وجود اس سے ذہن میں آتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس مادی وجود سے پاک ذات ہے۔ اور یکتائی یقیناً اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے۔ اور اگر صنم کے لیے دیکھا جائے، پیکر کسی بھی صنم کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے پیکر کا اطلاق درست ہے۔ اور یکتائی کو اگر انفرادیت کے معنی میں لیا جائے تو وہ بھی ہر انسان میں کچھ نہ کچھ انفرادیت موجود ہوتی ہے، ہر سنگ میں بھی کچھ نہ کچھ انفرادیت موجود ہوتی ہے۔ تو شاید پیکر یکتا کا اطلاق سنگ پہ یا صنم پہ ہو سکتا ہو، برعکس خدا کی ذات کے۔ بہرحال یہ جہاں پہ مذہبی معاملات آ جاتے ہیں وہاں پہ میری رائے یا کسی دوسرے کی رائے سے بہتر ہے کہ کسی صاحب علم کی جو دینی معاملات میں علم رکھتا ہو اس کی رائے لے لی جائے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ اگر ہم کچھ ایسا کرنا چاہیں جو شاعر کی مراد ہے کہ وہ کہنا چاہتا ہے، کسی صفت کے بارے میں صنم سے پوچھنا چاہتا ہے کہ وہ تمہاری ہے یا خدا کی ہے، اور شاعر وہاں پہ صفت ایسی رکھنا چاہتا ہے جو خدا کی ہے اور صنم سے محض سوال کر رہا ہے، تو پھر ہم یہاں پہ کوئی ایسی صفت لا سکتے ہیں، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں اے سنگ خدا لائق سجدہ ہے کہ تم ہو، ٹھیک ہے۔ اے سنگ خدا لائق سجدہ ہے کہ تم ہو، قافیہ بھی آ جائے گا اور خدا کی وہ صفت بھی آ جائے گی جو کسی اور کے لیے ثابت نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک مراد جو ہے وہ شاعر کی اس مصرعے میں آ سکتی ہے۔ اب اگر ہم پہلے مصرعے پر غور کریں تو ایک مرد کلندر یہ مخاطب تھا صنم سے، یہاں پہ مرد کلندر کا لفظ کیوں لایا گیا؟ کوئی عام شخص کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ مرد کلندر کی بجائے کوئی دیوانہ، کوئی عاشق ایسا سوال کرتا تو اس کا کچھ بنتا بھی، لیکن مرد کلندر وہ کیسے ہے اگر وہ اتنا بھی نہیں پہچان سکتا کہ خدا قابل سجدہ ہے، لائق سجدہ ہے، یا جو آپ نے پیکر یکتا کہا، اگرچہ یہ تھوڑی تفصیل طلب بات ہے یہ لفظ، لیکن جو بھی آپ صفت خدا کے لیے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور صنم کے لیے اس کا انکار کر رہے ہیں، تو وہ کم سے کم مرد کلندر ایسا سوال کرنے کی بجائے اس کا علم اسے پہلے سے موجود ہونا چاہیے تھا۔ اگر سوال کرتا تو پھر عاشق یا کوئی دیوانہ کرتا، ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ جچتا اس کے منہ سے۔ یا پھر ایک سوال ہوتا ہے جسے استفہام انکاری کہتے ہیں، کہ سوال کیا جا رہا ہے لیکن سوال کی شکل میں انکار کیا جا رہا ہے، در حقیقت پوچھنے والے کا مقصد پوچھنا نہیں ہوتا ہے، پوچھنے والے کا مقصد انکار کرنا ہوتا ہے۔ استفہام انکاری کا یہاں پہ قرینہ کوئی اشارہ نہیں ہے، اشارہ موجود ہو
تو یہ چیز ہو سکتی ہے۔ جیسے اشارہ یوں ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی قلندر ہے وہ جھکنے کا سے انکار کر رہا ہے، وہ سر اٹھا کے یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ اے سنگ، خدا لائق سجدہ ہے کہ تم ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جب وہ ہم پہلے مصرے میں کہیں گے کہ وہ سر اٹھا کے سینہ تان کے یا لفظ لائیں گے جس سے پتہ چلے کہ مرد قلندر انکار کر رہا ہے اس کے لائق سجدہ ہونے کا، یا جو بھی صفت آپ ایسی رکھنا چاہتے ہیں جو خدا کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے، تو وہ اس صفت کا انکار کر رہا ہے، سوال نہیں کر رہا ہے۔ تو انداز سوال کا ہے لیکن اس کے اندر انکار ہے کہ میں تیرے سامنے نہیں جھکوں گا، لائق سجدہ خدا ہے، تم نہیں ہو۔ اس سوال کے اندر جب ہم استفہام انکاری کے سلیقے سے سوال کرتے ہیں تو دراصل وہاں پہ ہمیں جواب مطلوب نہیں ہوتا، ہمیں اس کا انکار مطلوب ہوتا ہے، اسے یہ بتانا مطلوب ہوتا ہے کہ یہ صفت تم میں نہیں ہے۔ تو استفہام انکاری کے انداز میں اگر ہم کہہ لیں جیسے سر تان کے پوچھا یہ قلندر نے صنم سے، اے سنگ، خدا لائق کے سجدہ ہے کہ تم ہو، ٹھیک ہے۔ سر تان کے اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہے، سر کے ساتھ اٹھا کے اچھا لگتا ہے اور سینے کے ساتھ تان کے جو معروف ہے، لیکن فی الحال یہی ذہن میں آ رہا تھا تو میں نے عرض کر دیا۔ آپ اسے دیکھ لیجئے گا آپ کو کس طریقے سے اسے بہتر کرنا ہے۔